آج میں گفتگو کروں گا مسئلہ تصویر پر۔ تصویر کا مسئلہ ہمارے ہاں بڑا اہم بھی ہے اور اس کی تفصیلات جاننا بھی ضروری ہے، اور ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اس کی حرمت، اس کی کراہت یا اس میں کس درجے میں اور کس مقام پر حلت ہے، یہ ساری کی ساری صورت کا ہمیں جائزہ لینا ہوگا اور شریعت کا حکم اس میں تلاش کرنا ہوگا۔ اس میں آپ یہ دیکھیے کہ تقریباً 18 سال 19 سال پہلے میں نے ایک مضمون لکھا تھا اور اس میں میں بہت غور بھی کرتا رہا ہوں، دیکھتا رہا ہوں کیا صورتحال ہے۔ اس کا جب ہم جائزہ لینا چاہیں گے تو اس جائزے میں ہمیں اس پورے پرسپیکٹو کو دیکھنا ہوگا کہ جو دور جاہلیت کا کہ جب اسلام کا نزول ہو رہا تھا اس وقت تصاویر کی کیا صورت تھی، کس قسم کی تصاویر ہوتی تھی۔ اس لیے کہ جہاں تک احادیث میں اس کی حرمت کا یا اس کے بارے میں وعید کا تعلق ہے تو سخت وعید ہے، اس لیے ایک مسلمان بڑا محتاط بھی ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ لا تدخل الملائکۃ بیتا فیہ کلب ولا تصاویر، کہ ملائکہ اس مکان میں داخل نہیں ہوتے کہ جس مکان کے اندر کتا ہوتا ہے یا تصویر ہوتی ہے۔ اسی طریقے پر ایک اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ان اشد الناس عذابا عند اللہ المصورون، کہ سخت ترین عذاب اللہ کے نزدیک ان لوگوں کو ہوگا کہ جو تصاویر بنانے والے ہیں۔ اور اسی طریقے پر ایک وہ حدیث بھی سامنے رکھی ہے کہ جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان الذین یصنعون هذه الصور، کہ جو اس قسم کی تصویریں بناتے ہیں، اس صور پر ذرا نوٹ کیجئے کہ جو اس قسم کی تصویریں بناتے ہیں یعذبون یوم القیامہ، انہیں قیامت کے روز عذاب دیا جائے گا اور ان سے کہا جائے گا یقال لهم احیوا ما خلقتم، کہ اچھا اب ان میں زندگی بھی ڈالو، جنہیں تم نے بنایا ہے ان کے اندر زندگی بھی ڈالو، اور وہ زندگی جب نہیں ڈال سکیں گے تو گویا انہیں مجبور کر دیا جائے گا، عاجز ہوں گے وہ اس کام کے کرنے سے۔ تو ان احادیث کو یا اس قسم کی احادیث کو ہم جب سامنے رکھتے ہیں تو بہرحال ایک مسلمان کی حیثیت سے ہمیں دیکھنا پڑتا ہے، سوچنا پڑتا ہے۔ یہی وجہ ہے آپ دیکھیں گے کہ تصاویر کو بطور کلچر کے مسلمانوں نے کبھی نہیں اپنایا۔ اچھا، اس وقت جو صورتحال ہے نا، اس وقت صورتحال یہ ہے کہ آپ کو ہر قدم پر تصویر کی ضرورت پڑتی ہے۔ آپ کو شناختی کارڈ بنوانا ہے، آپ کو پاسپورٹ بنوانا ہے، آپ کو کسی تعلیمی ادارے میں داخلہ لینا ہے، جی، یا اسی طریقے پر ڈرائیونگ لائسنس ہے اور بہت سی چیزیں ہیں، ہے نا، تصویر کی ضرورت پڑتی ہے۔ پھر تصویر کا یہی ایک وہ نہیں ہے بلکہ ایک مصرف یہ ہے کہ نشر و اشاعت کی دنیا میں اس سے بڑا کام لیا جاتا ہے۔ پھر نشر و اشاعت کے ساتھ ساتھ آپ یہ دیکھیے کہ انویسٹیگیشن اور انٹروگیشن جو ہے اس میں تصاویر سے بڑا کام لیا جاتا ہے۔ آج بھی جو بھی مجرم ہوتا ہے اس کا ایک اسکیچ بنا کر اخبار میں دے دیا جاتا ہے اور اس کے ذریعے مجرم تک پہنچا جاتا ہے۔ اس کا ایک یہ فائدہ ہے کہ اس سے آپ کو بڑی سہولت ہو جاتی ہے، اور اگر کسی مجرم کی تصویر حاصل کر لی جائے تو مجرم تک پہنچنا اور اس کو پکڑنا جو ہے وہ آسان ہو جاتا ہے۔ پھر اسی طریقے پر تعلیم اور تدریس کے لیے اس کی ضرورت پڑتی ہے، جدید تحقیقات اور سائنسی تجربات جو ہیں ان کے لیے اس کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں بھی ہمارے پیش نظر رہنی چاہیے۔ بہرحال یہ تمام چیزوں کی حیثیت ان کو تو ہم بعد میں غور کریں گے، ہمیں دیکھنا یہ کہ شریعت کا نقطۂ نگاہ کیا ہے۔ اگر شریعت کا نقطۂ نگاہ یہ ہے کہ قطعاً حرام ہے، ہر قسم کی تصویر حرام ہے، تو پھر ٹھیک ہے، ہمیں کوئی آلٹرنیٹ تلاش کرنا ہوگا، ہے نا۔
ہم پھر یہ کہیں گے کہ نہیں تصویر جائز نہیں، ہم تعلیم و تدریس کے لیے بھی اس کے اہمیت کے قائل نہیں ہوں گے، اور ہم نشر و اشاعت کے اندر بھی اس کو استعمال نہیں کریں گے، انویسٹیگیشن اور انٹروگیشن کے اندر بھی ہم اس کو استعمال نہیں کریں گے، ہم اس کا کوئی آلٹرنیٹ تلاش کریں گے اگر یہ قطعی طور پر حرام ہے، اس لیے کہ حرام کا ارتکاب مسلمان نہیں کر سکتا۔ اچھا، اب جو اس کی شرعی حیثیت ہے، اس شرعی حیثیت کے اوپر بہت سے علماء نے گفتگو کی ہے۔ اس میں بالخصوص بر صغیر کے جو علماء ہیں انہوں نے اس کے جواب میں یہ کہا کہ ہر قسم کی تصویر جو ہے وہ حرام، اور مسلم دنیا میں لوگ منقسم ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں تصویر حرام نہیں ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں تصویر حرام ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ اختلاف ہوا کیوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث تو ہمیں صحیح نظر آ رہی ہیں، جب احادیث یہ صحیح نظر آ رہی ہیں اور صحاح کی احادیث ہیں تو پھر یہ بڑا مشکل محسوس ہوتا ہے کہ آخر یہ اختلاف کیوں ہوا۔ تو اسی کو میں انویسٹیگیٹ کرنا چاہتا تھا کہ میں تھارولی اس کو اسٹڈی کروں کہ اسباب کیا بنے، کیوں اختلافات ہوئے۔ اچھا، اب جب مختلف پہلوؤں سے میں نے اس کا جائزہ لیا تو سب سے پہلے میں نے آغاز کیا قرآن حکیم نے کیا تصویر کے بارے میں کچھ کہا ہے یا نہیں کہا۔ ایک، قرآن حکیم میں اگر آپ جائیں تو کہیں تصویر کے بارے میں کوئی حکم صراحتاً قرآن حکیم میں نہیں ملتا، البتہ مجسموں کا ذکر آتا ہے۔ قرآن حکیم میں مجسموں کا ذکر ہے اور دو مقام پر تماثیل کا ذکر آیا ہے کہ ما ھذہ التماثیل التی انتم لھا عاکفون، ہے نا، کہ سورہ انبیاء میں ہے حضرت ابراہیم کے واقعے میں کہ اذ قال لأبی وقومہ ما ھذہ التماثیل التی انتم لھا عاکفون، کہ یہ مجسمے کیا ہیں کہ جن کے گرد تم طواف کرتے ہو۔ اس کا مطلب یہ کہ اس دور میں، اس زمانے میں کچھ لوگ مجسمے بناتے تھے اور ان مجسموں کے گرد طواف بھی کیا کرتے تھے۔ اب طواف سے آپ اندازہ لگائیے کہ اس کا مطلب یہ کہ ان کی پرستش ہوتی تھی، ہے نا۔ یہ مجسمے جن کا ذکر قرآن حکیم نے کیا ہے، یہ مجسمے شرک کے لیے ہوتے ہیں اور لوگ شرک کیا کرتے تھے، ان کی پرستش کیا کرتے تھے۔ اچھا، قرآن حکیم نے ایک پہلے تو تماثیل کا لفظ استعمال کیا ہے۔ ان لوگوں سے جب یہ پوچھا گیا کہ ما ھذہ التماثیل التی انتم لھا عاکفون قالوا وجدنا آباءنا لھا عابدین، اب آپ دیکھیے اس سے بالکل کلیئر ہو گیا کہ انہوں نے اس کے جواب میں یہ کہا کہ یہ تو وہ ہے ہمارے آباء و اجداد ان کی پرستش کرتے چلے آئے۔ یہاں بڑا آپ کو دلچسپ معلوم ہوگا کہ جب انہوں نے یہ لفظ کہے کہ ہمارے آباء و اجداد ان کی عبادت کرتے رہے ہیں، تو پھر قرآن حکیم نے آگے چل کر تماثیل کا لفظ استعمال نہیں کیا۔ دیٹ از ویری امپورٹنٹ، اور اس سے ہمیں مسئلے کو سمجھنے میں مدد ملے گی۔ قرآن حکیم نے آگے چل کر جو لفظ استعمال کیا ہے وہ لفظ استعمال کیا ہے وزن کا، ما ھذہ التماثیل التی انتم لھا عاکفون قالوا وجدنا آباءنا لھا عابدین قال لقد کنتم انتم وآباؤکم فی ضلال مبین۔ اس طرح قرآن حکیم نے ان کی گمراہی کا ذکر کیا ہے، اور ذکر کرنے کے بعد قرآن حکیم ان کے لیے تماثیل کا لفظ استعمال نہیں کرتا، قرآن حکیم نے پھر دو لفظ استعمال کیے ہیں۔ ایک اوثان کا لفظ، وثن کے معنی بت کے آتے ہیں، اور دوسرا لفظ ہے اصنام، جمع ہے صنم کی، صنم کے معنی بھی بت کے۔ اچھا، اب بت کسے کہتے ہیں؟ ایک تو ہے مجسمہ اور ایک ہے بت۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں قرآن حکیم نے ہمیں یہ انڈیکیشن دی کہ دو چیزیں ہیں، دونوں میں ذرا فرق ہے۔ ایک تماثیل ہے، مجسمے ہیں، اور ایک مجسمے نہیں بلکہ اوثان یا اصنام ہیں، اور اوثان اور اصنام وہ ہیں کہ جس کی پرستش کی جاتی ہے۔ قرآن حکیم نے ذکر کیا کہ یہ تو تم نے ان کو اوثان بنا لیا ہے یا اصنام بنا لیا ہے، تو اصنام کا لفظ قرآن حکیم وہاں استعمال کر رہا ہے، پھر دوبارہ تماثیل کا لفظ استعمال نہیں کیا۔ اس کا مطلب یہ کہ اب وہ تماثیل نہیں رہے، محض مجسمے نہیں رہے، بلکہ اب وہ بت بن گئے ہیں، اس لیے کہ ان کی پرستش ہونے لگی۔ دوسری جگہ قرآن حکیم میں سورہ سبا میں تماثیل کا لفظ آتا ہے، اور یہ حضرت غالباً سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں ہے
کہ جنوں کا ذکر آتا ہے کہ جن ان کی خدمت کیا کرتے تھے، وہاں قرآن حکیم کہتا ہے کہ یعملون لہ ما یشاء من محاریب وتماثیل وجفان کالجواب، کہ یہ جن ان کے لیے بنایا کرتے تھے جو وہ چاہتے تھے، محرابیں بناتے تھے، مجسمے بناتے تھے، بڑی بڑی دیگیں بنایا کرتے تھے. تو اب آپ یہ دیکھیے کہ یہاں تماثیل کا ذکر ہے اور حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے جن تماثیل بنایا کرتے تھے. یقینی بات ہے کہ جو جن تماثیل بناتے ہوں گے اس زمانے میں، وہ تماثیل یا مجسمے شرک کے لیے بہرحال حضرت سلیمان کے دور میں نہیں ہو سکتے. ہاں، یہ ایک تعویل انہوں نے کی ہے کہ شاید قدرتی مناظر کے لیے ہوتے ہوں، لیکن سینریز کے لیے عام طور پر کثرت سے عربی زبان میں استعمال نہیں ہوتا، عام طور پر استعمال نہیں ہوتا. ظاہر یہی خیال ہے کہ وہ مجسمے ہی ہوتے تھے. عام طور پر اب مفسرین کے ذہن میں یہ ہے کہ تصاویر حرام ہیں، مجسمے حرام ہیں، تو یقیناً وہ حرام ہی ہوتے ہوں گے. جی، تو مناظر کے لیے تماثیل کا لفظ کس حد تک آتا ہے بڑا مشکل ہے یہ کہنا. ہو سکتا ہے استعمال ہوتا ہو، بہرحال یہ دیکھنا پڑے گا. تو بہرحال فی الحال ہم یہی رکھتے ہیں کہ قرآن حکیم میں حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کے سلسلے میں ذکر آتا ہے. بہرحال دو جگہ ہی آیا ہے تماثیل کا لفظ، تو ان دونوں جگہوں پر یا تو آپ مجسمے مراد لیں گے یا آپ قدرتی مناظر لیں گے. لیکن چونکہ اس کا اصل استعمال قدرتی مناظر کے لیے نہیں ہے بلکہ مجسموں ہی کے لیے ہے، تو جو اصل استعمال ہے فی الحال آپ وہی رکھیے. اچھا، اب حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کے سلسلے میں جب قرآن حکیم نے ان چیزوں کا ذکر کیا ہے تو اس ذکر کے ساتھ ساتھ اس کو قرآن حکیم نے نعمت بھی قرار دیا. نعمت قرار دینے کے بعد حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام سے اور ان کی اولاد سے مطالبہ یہ کیا جا رہا ہے کہ اب وہ شکر بھی بجا لائیں. اعملوا آل داؤد شکرا، اے داؤد اور داؤد کی اولاد تم شکر بجا لاؤ کہ تمہیں یہ نعمتیں دی تھی کہ جنوں سے تم یہ کام لیا کرتے تھے. اب اس آیت کی بنیاد پر ہمارے مفسرین جو ہیں انہوں نے یہ کہا ہے کہ تصویر سابق مذاہب میں جائز تھی. اب یہاں سے انہوں نے یہ لے لیا ہے آئیڈیا کہ قدیم مذاہب میں یہ جائز تھی لہذا وہ بنایا کرتے تھے، ہمارے مذہب کے اندر یہ جائز نہیں رہی لہذا یہ ممنوع ہو گئی. یہ ایک ویو ہے ہمارے قدیم مفسرین کا. ایک بڑے مشہور مفسر ہیں اور ان کی تفسیر کو اگر آپ دیکھیں نا، میرا اپنا ذاتی خیال یہ ہے کہ تفاسیر جتنی بھی میں نے دیکھی ان میں مجھے تفسیر قرطبی سے زیادہ اچھی کوئی نہیں لگی. یہ میرا اپنا ذاتی رجحان ہے، ہر چیز مجھے اس میں ملتی ہے. 8-9 جلدوں کے اندر ہے، بڑی ضخیم. الجامع لاحکام القرآن امام قرطبی کی تفسیر ہے. اچھا، علامہ قرطبی جو ہیں وہ لکھتے ہیں کہ پہلے قوموں میں یہ طریقہ تھا، یعنی پہلے زمانوں میں یہ ہوتا تھا کہ نیک لوگ، صالح لوگ اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے مجسمے اور تصاویر بنائی جاتی تھی اور ان کو حالت عبادت میں دکھایا جاتا اور انہیں عبادت گاہوں میں لگا دیا جاتا تھا. شاید مقصد اچھا ہی تھا، مقصد یہ تھا کہ جب انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو آپ حالت عبادت میں دیکھیں گے تو آپ کے اندر بھی ایک جذبہ عبادت پیدا ہوگا. پہلے زمانے میں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی تصاویر، نیک لوگوں کی تصاویر، جو اس زمانے کے مشہور شخصیتیں گزری تھی ان کی تصاویر بنانا اور ان کو حالت عبادت میں دکھانا، دعا کرتے ہوئے دکھانا، سجدہ کرتے ہوئے دکھانا، اللہ تعالی کی عبادت میں مصروف دکھانا، اس سے شاید مقصد ہم ڈیفینیٹلی نہیں کہہ سکتے لیکن
خیال یہ ہے کہ شاید مقصد یہ ہوتا ہوگا کہ ان کو لوگ جب دیکھیں گے تو لوگوں کے اندر بھی ایک انسپریشن ہوگا کہ یہ تو اللہ تعالیٰ کے مقرب بندے تھے، جب یہ حالت عبادت کے اندر مصروف ہیں تو ہمیں بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا چاہیے. تو بہرحال اس مقصد کے لیے لوگ بناتے ہوں گے. لیکن جب انہیں آویزاں کر دیا جاتا تھا نمایاں عمارتوں میں اور عبادت گاہوں میں، تو مقصد تو یہ تھا کہ ان کو دیکھ کر جذبہ عبودیت پیدا ہو. لیکن امتداد زمانہ کے ساتھ لوگوں نے انہیں کو خدا بنا لیا. بجائے پھر اللہ تعالی کی پرستش ہونے کے مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کی پرستش ہونے لگی. بجائے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کے حضرت مریم علیہ الصلوۃ والسلام کی عبادت ہونے لگی، پرستش ہونے لگی. تو اللہ تعالیٰ درمیان سے نکل گئے اور یہ چیزیں اہم بن گئی، ہے نا. تو گویا ایک وقت ایسا آیا کہ انہوں نے بت کی شکل اختیار کر لی. اس کو وثن کہہ لیجیے، آپ صنم کہہ لیجیے، اصنام بن گئے. اور جب یہ اصنام کی شکل انہوں نے اختیار کر لی تو ان کو توڑنے کا حکم دیا گیا. تو اس طریقے پر پتہ چلتا ہے کہ یہ اوثان اور اصنام بنتے رہے. اب یہ جو آئیڈیا دیا لوگوں نے کہ پہلے مذاہب میں تصویر جائز تھی، ہمارے مذاہب میں ناجائز ہو گئی، میرا اپنا ذاتی خیال یہ ہے، یعنی پورے تھورو مطالعے کے بعد، اسٹڈی کے بعد، کہ ایسا نہیں ہے. قدیم مذاہب میں بھی تصاویر کی دو ہی قسمیں تھیں. ایک وہ تصاویر جو حرام تھی، حرام قرار دی گئی، اور حرام اس وقت قرار دی گئی کہ جب لوگوں نے ان کو بت بنا لیا. جب یہ تصاویر بت کی شکل اختیار کر گئیں اور ان کی پرستش ہونے لگی تو ان تمام تصاویر کی جن کی پرستش کی جاتی تھی ان کو حرام قرار دے دیا. ان میں زیادہ تر یہی ہوتا تھا انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی مجسموں کو، ان کی تصاویر کو حرام قرار دے دیا گیا. جس طرح ہمارے ہاں ہوتا ہے نا کہ بہت سے اہم شخصیتوں کی تصاویر جو ہے گھروں میں بعض لوگ لگاتے ہیں، ان کے چاروں طرف پھول ڈالے جاتے ہیں، ان کو ایک تقدس کا مقام دیا جاتا ہے. تو یہ بتدریج بت بنانا ہوا نا. آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہندوستان میں بڑا رواج ہے، کیونکہ ان کے یہاں خیر کا خدا اور شر کے خدا الگ الگ ہیں، بے شمار ہیں. تو ہر خدا کی ایک مورتی اور ایک تصویر لگی ہوئی ہوتی ہے. بے شمار تصویریں ان کے گھروں کے اندر جگہ جگہ نظر آئیں گی، اور صبح اٹھتے ہی وہ ان تصاویر کی پرستش کرتے ہیں، ان سے اپنی حاجتیں مانگتے ہیں. حاجت روائی کا کام انہی تصاویر سے کرتے ہیں. یہ ان کے عام رواج ہے. مسلمانوں پر بھی کچھ ان کے اثرات رہے. مسلمانوں کے یہاں بھی کچھ ایسی شخصیتیں ہونے لگیں کہ ان شخصیتوں کو ہم نے اپنا اللہ کو چھوڑ کر وسیلہ اور ذریعہ بنانا شروع کر دیا. تو آپ کو بعض عام مسلمانوں میں تو یہ نظر نہیں آئے گا. عام مسلمانوں کے ہاں تو توحید ہی بڑی راسخ ہے. لیکن آپ دیہات میں اور بہت سے ان علاقوں میں جہاں ہندوانہ اثرات ہیں، آپ دیکھیں گے کہ بہت زیادہ شرک پایا جاتا ہے بڑی کثرت کے ساتھ. تو بہرحال لگتا یہ ہے کہ قدیم مذاہب میں بھی تصویر حرام بھی تھی. وہ جو شرک کا درجہ اختیار کر جاتی تھی وہ حرام ہی تھی. اچھا، اب جب ہم دور جاہلیت میں جب اسلام کا نزول ہوا اس وقت دیکھنا ہوگا کہ اس وقت کس قسم کی تصاویریں ہوتی تھیں اور کس قسم کی تصویریں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے توڑی یا جن کو توڑنے کا حکم دیا. ان میں نمبر ایک تو وہ مجسمے اور مورتیاں اور تصاویر تھیں کہ جن کی پرستش کی جاتی تھی. یہ دور جاہلیت میں ہوتے تھے. جیسے کہ آپ کو معلوم ہوگا کہ جب مکہ مکرمہ فتح ہوا تو بیت اللہ کے اندر بھی بہت سارے بتوں کی مجسمے لگے ہوئے تھے. ان مجسموں کی دور جاہلیت میں پرستش ہوتی تھی. ہر قبیلے کا الگ بت تھا، اور کوئی بڑا بت ہے اور کوئی چھوٹا بت ہے. یہ بے شمار بت تھے. تو سینکڑوں بت بیت اللہ کے اندر بھی لوگوں نے لگا لیے تھے دور جاہلیت میں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام بتوں کو توڑا. ان بتوں کی حرمت کے اندر کوئی شک و شبہ نہیں ہے نا. ان بتوں کی یعنی ہر وہ تصویر جس کی عبادت اور پرستش کی جانے لگے کسی بھی سوسائٹی میں، کسی بھی معاشرے میں، اس کو ہم کیا کہیں گے؟ صنم کہیں گے، اس کو وثن کہیں گے. اصنام اور اوثان جس طرح قرآن حکیم نے استعمال کیا ہے اور قطعاً حرام ہے، ان کی حرمت کے اندر کوئی شک و شبہ نہیں. دوسرے
انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام اور صالحین کے مجسمے ہوتے تھے. یہ انبیاء اور صالحین کے مجسمے جو تھے بعض لوگوں نے تو اسی حد تک رکھا کہ یادگار ہے، یہ نیک لوگ تھے اور ان کے نیکی کی وجہ سے ہم پر اثرات ہوں گے، تو کچھ لوگ ان کی محض اس درجے میں رکھتے تھے، کچھ لوگ ان سے وسائل اور برکتیں حاصل کرنے لگے تھے اور ان کو ایک ذریعہ بنانے لگے تھے اور ایک شرک کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا. یہ صورت تھی. تیسری قسم جو تصاویر تھیں وہ تھیں کہ جو محض لہو و لعب کے لیے بنائی جاتی ہیں، کھیل کود کے لیے. ان کا اور کوئی مقصد نہیں ہوتا تھا، نہ زیب و زینت ان کا مقصد ہے، بس محض لہو و لعب کے لیے تصویر بنا لی ہے. اس کا مقصد ان کا تقدس ہے، نہ ان کا احترام ہے اور نہ ہی ان کی عبادت اور پرستش کی جاتی تھی. چوتھے نمبر پر وہ تصاویر تھیں چھوٹی چھوٹی مورتیاں یا گڑیاں جو چھوٹے بچوں کے کھیلنے کے لیے اور ان کی تعلیم اور تربیت کے لیے بنائی جاتی تھی. ایک قسم کی ایجوکیشن اور ایک ٹریننگ بچوں کی یا بچیوں کی ہوا کرتی تھی کہ وہ گڑیوں سے کھیل میں بہت کچھ سیکھ لیا کرتی تھی. تو اس قسم کی تصاویر ہوتی تھی. یہ تصاویر بھی پائی جاتی تھی. یہ زمانہ جاہلیت میں یہ 4 قسم کی تصاویر ملی. جو پہلی قسم کی تصویریں جس کو ہم نے ذکر کیا کہ محض پرستش کے لیے بنائی جاتی تھی، تو جو پرستش کے لیے بنائی جاتی تھی تو وہ تو مجسمے قطعاً جائز نہیں، مکمل طور پر حرام ہے. اسلام کی بنیاد توحید پر ہے اور ہر وہ چیز جس سے توحید پر ذرا بھی زد پڑتی ہو شرعاً جائز نہیں. اسی قسم کی مشرکانہ جو تصاویر ہیں ان کے بارے میں سخت ترین وعید ہے احادیث کے اندر بھی. اچھا، دوسری قسم کی جو مجسمے یا تصاویر بنائی جاتی تھیں وہ انبیاء اور صالحین کے مجسمے، اور ان کو حالت عبادت میں دکھایا جاتا تھا تاکہ لوگوں کے اندر ان کو حالت عبادت میں دیکھ کر اپنے اندر جذبہ عبادت پیدا ہو. یہ مقصد ہوتا تھا. لیکن امتداد زمانہ کے ساتھ یہ مقصد تو پس منظر میں چلا گیا. بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ جو اصل مقصد آپ مقرر کرتے ہیں وہ پس منظر میں چلا جاتا ہے، کم ایجوکیشن کی وجہ سے، یہ جہالت کی وجہ سے، اور ان کا فی نفسی ان کا تقدس اور ان کا احترام اتنا بڑھ جاتا ہے کہ لوگ انہی کو اپنا معبود سمجھ بیٹھتے ہیں. جیسا کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ، حضرت عزیر علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ، حضرت مریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ان لوگوں کے ساتھ ہوتا رہا. اور بہت سے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے مجسمے جو تھے وہ بنائے جاتے تھے اور بعد میں ان کی پرستش کی جانے لگی. تو یہ بھی کیا بن گئے؟ شرک کا ذریعہ بن گئے. آپ یہ دیکھیے کہ قرآن حکیم یہ شریعت اسلامی جو ہے وہ محض شرک کو نہیں روکتی بلکہ ان تمام ذرائع کو بھی روکتی ہے کہ جو شرک کی طرف لے جاتے. شرک کی طرف جانے والا ہر راستہ جو ہے وہ بند کرنا پڑے گا. صحیح بخاری میں آتا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت اللہ میں داخل ہوئے تو وہاں حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اور اسماعیل ان دونوں کے بت جو تھے وہ لگے ہوئے تھے تصاویر. اچھا، تصاویر جب بناتے تھے ایک زمانہ تو وہ تھا کہ انبیاء کو حالت عبادت میں دکھاتے تھے. امتداد زمانہ کے ساتھ پھر یہ صورت ہوئی کہ وہ ان کو اس حالت میں دکھانے لگے کہ جو حالت ان کی اپنی بن گئی تھی. مثال کے طور پر جوئے اور سٹے یہ خود بھی کھیلا کرتے تھے اور اس کے جواز کی صورت پیدا کرنے کے لیے یہ دکھایا کرتے تھے کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھوں میں بھی وہ پاسوں کے تیر ہیں، وہ چلا رہے ہیں، وہ سٹا کر رہے ہیں. تو حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کو اس حالت میں دکھایا گیا تھا. اب آپ دیکھیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کے مجسموں کو دیکھا تو آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ہلاک کرے جنہوں نے یہ شرک کیا اور ان کے مجسمے بنائے. یہ ابراہیم اور اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ کے نیک بندے تھے، انہوں نے تو خالصتاً اللہ تعالیٰ کی عبادت کی ہے اور اس قسم کی برائی کے اندر یہ لوگ کبھی بھی مبتلا نہیں ہوئے. اچھا، اب یہ اس قسم کی تصاویر جو تھیں یہ بھی کیا ہو رہی تھی؟ شرک کا ذریعہ بن رہی تھی. فرض کر لیجئے آج ہمارے زمانے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تو بہرحال تصویر نہیں تھی، لیکن فرض کر لیجئے آج تصویر ہوتی
تو یقیناً بہت سے لوگ شرک کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ تو اللہ تعالیٰ نے شاید اسی لیے کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی تصویر موجود ہی نہیں رہی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو اس لیے دنیا میں تشریف لائے تھے کہ انسانوں کو اللہ سے ان کا تعلق جوڑ دیں اور انسان اللہ سے وابستہ رہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شاید اللہ تعالیٰ نے اسی لیے کوئی مرد اولاد بھی پیدا نہیں کی کہ کہیں لوگ ان کو سر پر نہ چڑھا لیں، ہے نا۔ احترام اور عزت وہ اپنی جگہ، لیکن احترام اور عزت اور تقدس کو اس درجے پر نہ لے جایا جائے جس درجے پر حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کی قوم نے کیا کہ اپنے انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کو انہوں نے اللہ کی جگہ انہی کی پرستش کرنا شروع کر دی۔ بہت سی چیزوں کے اندر ہمارا طرز عمل جو ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ہم غلو زیادہ کرنے لگتے ہیں۔ یہ غلو ہمیں نہیں کرنا چاہیے، ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ صرف عبادت اللہ تعالیٰ کی کرنی، انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کی اتباع کرنی۔ اچھا آپ یہ دیکھیے، کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمانے میں بھی تو آثار موجود تھے؟ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کے آثار تو موجود تھے نا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کبھی حضرت ابراہیم کی قبر پر جا کر کوئی شرک کیا؟ نہیں کیا نا، کبھی ثابت ہے؟ آپ ساری سیرت پڑھ لیجیے۔ اور بہت سے وہ مقامات تھے کہ جہاں بہت سے انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کے آثار موجود تھے، لیکن اس تمام کے باوجود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایسا نہیں کیا۔ جب ایسا نہیں کیا تو ہم پابند ہیں رسول کی اتباع کے، ہے نا۔ اور اس اتباع میں محبت بھی ہونی چاہیے، محبت کے ساتھ رسول کی اتباع کریں۔ اب اس اتباع کے اندر اور محبت کے اندر ایسا نہ کریں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مقام نبوت ہے اس سے ہٹا کر ہم مقام الوہیت دے دیں، تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم کوئی عدل اور انصاف نہیں کریں گے۔ انبیاء کو تو چھوڑیے، ہم نے تو بہت سی اہم شخصیتوں کے ساتھ کیا کرنا شروع کر دیا۔ آپ یہ دیکھیے کہ کیا لوگ جا کر سجدہ نہیں کرتے؟ طواف بھی ہوتا ہے اور باقاعدہ سجدہ ہوتا ہے۔ میں ایک دفعہ ایک کانفرنس میں گیا ہوا تھا ہندوستان، نئی دہلی میں تھا، میں ادھر ادھر جانا ہوا تو نظام الدین چلا گیا۔ نظام الدین گیا تو میں نے کہا کہ نظام الدین اولیاء کا مزار ہے، وہاں بھی گو۔ جب گیا تو بے شمار تو ہندو تھے وہاں، ہے نا۔ اس لیے کہ ہندو تو کہتا ہے کہ ٹھیک ہے ہمارے لیے یہ بھی ایک اوتار ہے، انہیں تو خدا بنانے میں کوئی وہ لگتا ہی نہیں جی، وہ تو اوتار بناتے چلے جاتے ہیں۔ ہندوؤں سے بھی کہتے ہیں، تو وہاں بہت سارے ہندو اور وہ سجدے میں پڑے ہوئے تھے۔ میرے صاحب ایک صاحب اور بھی تھے، تو میں جب آگے گیا تو ایک اندر سے وہ عجیب طبیعت ہونے لگی مجھے، مقدر سی، اور عورتیں بھی ہیں، نہ کوئی حجاب کا اہتمام ہے نہ پردے کا اہتمام ہے، عجیب یعنی صورتحال تھی۔ جب میں قریب گیا تو وہاں بہت سارے لوگ چمٹے ہوئے سجدے میں پڑے ہوئے ہیں، تو میں نے ایک کو پکڑ کے اٹھا لیا۔ میں نے کہا کہ یہ تو بہت نیک آدمی تھی، انہوں نے تو ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کی، تم یہاں یہ کیا شرک کر رہے ہو؟ کچھ لوگ عجیب نگاہوں سے میرے طرف دیکھنے لگے۔ خیر کسی نے مجھے کچھ کہا تو نہیں، ان کو میں نے سمجھانے کی کوشش کی، لیکن بعض لوگوں میں اتنا دل و دماغ میں رچ بس جاتا ہے کہ وہ ان کو سمجھانا اتنا آسان نہیں کہ آپ ایک ہی مجلس میں انہیں سمجھائیں، انلیس کہ کنٹینیوسلی ان کے ساتھ انٹریکشن ہو۔ تو بہرحال بتانے کا مقصد یہ ہے کہ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام یا نیک صالحین تو اس لیے آئے کہ انسان کو اللہ سے ملائیں اور صراط مستقیم دکھائیں۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کثرت سے انبیاء کی قبروں پر بھی نہیں گئے، شاید اسی وجہ سے نہیں گئے ہوں گے کہ آنے والی ہماری نسل ایسی بت پرست ہوگی کہ یہ قبروں ہی کی پرستی شروع کر دے گی۔ تو ٹھیک ہے، قبرستان تو جایا کرتے تھے، لیکن قبرستان میں جا کر کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی ایسا عمل شرک کا پایا جا؟ تو کبھی نہیں۔ دعائیں مغفرت کرنے کے لیے جاتے تھے، تو اتباع رسول میں ہمیں بھی یہی کرنا چاہیے کہ اگر قبرستان ہمارا جانا ہو تو ہم ان کے لیے دعائیں مغفرت کریں۔ اور بہت سی صورتوں میں تو قبرستان جانا بھی ضروری نہیں، معلوم نہیں لوگ کوئی متعین کر لیتے ہیں کہ بس فلاں دن ہی دعائیں مغفرت کریں گے، اس کے بعد کبھی دعائیں مغفرت نہیں کریں گے، ساری عمر نہیں۔ آپ روزانہ کیجیے۔ اگر کسی کے والدین دنیا سے چلے گئے ہیں، بزرگ چلے گئے ہیں، تو وہ انتظار کیوں کرے کہ ان کا جب چہلم یا برسی ہوگی تو تبھی ایک کرائے کے بچوں کو
بلا کر اور ان سے پڑھوایا جائے گا، اس کا انتظار کیوں؟ آپ روز ان کے لیے دعائے مغفرت کیجیے۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ بھی ایک شرک کا ذریعہ بن رہے تھے، تو اسلام نے ان تمام تصاویر سے بھی روکا جو ذریعہ شرک بنتی۔ لہذا مقدس افراد کی بطور تقدس کے تصاویر بنائی جائیں، چونکہ ہو سکتا ہے آپ تو شرک نہ کریں، لیکن آپ نے جو تصویر بنا دی کل اس کے ساتھ کوئی شرک کرنے لگے، کوئی ان کی پرستش کرنے لگے، کوئی ان کی عبادت کرنے لگے، ان سے اپنے لیے کچھ مانگنے لگے، تو یہ چیزیں اگر پیدا ہونے لگیں تو آپ ایک ذریعہ تو بن جائیں گے۔ لہذا اس قسم کی تصاویر سے بھی روک دیا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ کے اندر تو جتنے بھی لگے ہوئے تھے وہ سب توڑ دیے۔ اچھا، یہ تصاویر چونکہ دوسرے نمبر پر تھیں اور یہ بھی شرک کا ذریعہ بن رہی تھیں، جی، لہذا ان کے عقیدت کی وجہ سے بن رہی ہوں گی یا جو جس وجہ سے بھی غلو کی وجہ سے، تو اسلام دین توحید ہے، لہذا اس نے ایسے ذرائع کو بھی منع کر دیا۔ آتا ہے نا کہ لا تقربوا الفواحش، کہ فواحش کے قریب بھی نہ جاؤ، منکرات کے قریب بھی نہ جاؤ۔ تو افحش الفواحش تو شرک ہے، شرک سے بڑھ کر منکر اور کوئی منکر نہیں ہو سکتا، لہذا شرک کی طرف لے جانے والی جتنی بھی صورتیں ہوں گی وہ تمام کی تمام ان کی بیخ کنی کی گئی ہے اور ان کو بھی روک دیا گیا۔ لہذا دور جاہلیت میں اس قسم کی جو تصاویر ہوتی تھیں ان تصاویر کو بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا۔ یہاں ایک چیز کا میں اور ذکر کر دوں، وہ بھی بڑا اہم ہے۔ ہمارے ہاں علماء نے یہ کہا ہے کہ تصویر جاندار کی ناجائز اور بے جان کی جائز، یہی ہے نا؟ یعنی اگر آپ گلاس کی تصویر بنائیں تو جائز ہے نا، مکان کی یا نیچرل ویوز ہیں، سینریز ہیں، کائنات کے اندر بے شمار چیزیں ہیں، اگر آپ ان کی تصاویر بنائیں تو اس کے بارے میں حرمت کو وہ نہیں قائل۔ لیکن میرا اپنا ذاتی خیال ہے کہ یہ تقسیم نہیں، تقسیم یہ نہیں ہے کہ جاندار کی اور بے جان کی حلال ہے، ایسا نہیں، بلکہ تصویر ہر اس چیز کی حرام ہے جو بت کا درجہ اختیار کر۔ اگر کسی بے جان چیز کی پرستش ہوتی ہے، جی، اس کی تصویر بھی بت ہی کہلائے گی۔ اس کی مثال مجھے ملی احادیث کے اندر۔ حدیث میں مثال جو مجھے ملی وہ ملی کہ عدی بن حاتم کی روایت ہے کہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں گیا اور میری گردن میں سونے کی سلیب پڑی ہوئی تھی، میری گردن میں سونے کی سلیب پڑی ہوئی تھی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اوپر جو الفاظ فرمائے وہ یہ تھے کہ القی ھذا الوسن عنک، یہ بت اپنے جسم سے نکال پھینکو۔ یہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بت کہا ہے۔ اب اس سے ہم استدلال یہ کر سکتے ہیں کہ اگر کہیں صلیب کی پرستش ہوتی ہے، وہاں صلیب کی تصاویر بنا کر فروخت کرنا یہ بھی شرک کے اندر داخل ہوگا اور اس کی اجازت ہے۔ اب صلیب تو جاندار نہیں ہے نا، وہ تو کراس ہے نا۔ اب جب صلیب جاندار نہیں ہے، لیکن یہ کہ ایک علاقہ ایسا ہے کہ جہاں پر اس صلیب کے ساتھ شرک ہوتا ہے، اس کی پرستش کی جاتی ہے، اسی سے اپنی حاجت روائی کی جاتی ہے، تو اب تصاویر گھروں کے اندر سجائی جاتی ہو، کرسچن کثرت سے رہتے ہوں، تو وہاں آپ کے لیے یہ حرام ہوگا کہ آپ صلیب کی تصاویر کا کاروبار کریں، اس وجہ سے کہ یہ صلیب شرک کے لیے استعمال ہوگا۔ اگرچہ یہ جاندار نہیں ہے، بے جان ہے، لیکن اس کی تصویر بھی کیا ہوگی؟ حرام ہوگی۔ اسی طریقے پر فرض کر لیجئے اگر ایک ایسی سوسائٹی ہے کہ جس سوسائٹی کے اندر آتش پرست رہتے ہیں، جس طرح ایک زمانے میں ایران میں بہت تھے، آتش کدے کی پرستش کی جاتی تھی، تو اس زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ ہر گھر کے اندر آتش کدا بنا ہوتا تھا اور اس آتش کدے کے ارد گرد بیٹھ کر لوگ اس کی پرستش کیا کرتے تھے۔ سورج کی بھی پرستش اسی لیے کی جاتی تھی کہ سورج کے اندر بھی حرارت ہے، تو ہر وہ چیز جس کے اندر حرارت اور شدت پائی جاتی تھی اس کی یہ لوگ عبادت کیا کرتے تھے۔ چنانچہ سورج کے نکلتے وقت، غروب ہوتے وقت، استوا کے وقت ان کی باقاعدہ عبادت کی جاتی تھی، اور اپنے گھروں کے اندر ہر گھر کے اندر آتش کدا بنایا جاتا تھا۔ آپ کو اگر دیکھنے کا موقع ملا ہو
پاکستان میں کراچی میں ان کا ہے آتش کدہ بنا ہوا. آپ یہ دیکھیے کہ ان کے جو آرکیٹیکٹ ہیں وہ اس قسم کی آئیڈیاز کو ہمیشہ فلوٹ کرتے رہتے ہیں کہ آگ کی بڑی امپورٹنس ہے. انٹرنیشنلی یہ جو گیمز ہوتے ہیں اس کے اندر آگ کو لے کر چلنا ہے نا، آرکیٹیکٹ ان کے ہوتے ہیں، وہ جب یہ کام کرتے ہیں تو ہمیشہ یہ چاہے عقیدہ نہ دیتے ہوں لیکن یہ کہ اس کو بڑا فالو کرتے ہیں. آپ یہ دیکھیے کہ آپ کے ملک میں بہت سی جگہ کمپنیز کے اندر اس قسم کے وہ بنے ہوئے ملیں گے کہ جہاں مسلسل آگ جلتی رہے. تو جو ان کے انجینئرز جہاں بھی کام کرتے ہیں وہ اپنا یہ آئیڈیا ضرور دیتے ہیں آگ مسلسل جلتی رہنی چاہیے اور آگ کا جلنا باعث برکت ہے. تو اسی طریقے پر ایک زمانہ پھر وہ بھی آنے لگا کہ جب ہر گھر کے اندر تو آتش کدہ بنانا مشکل ہو گیا، اس لیے کہ اس سے گرمی بھی ہوتی ہے، گرم علاقے بھی ہیں، تو آتش کدوں کی تصاویر بنائی جانے لگی. بڑا آتش کدہ ہے، اس آتش کدے کی تصویر لا کے رکھ لی اور اس تصویر کو متبرک سمجھ کے اس کی پرستش ہونے لگی، اس سے حاجت روائی اپنی کی جانے لگی. تو اگر ایسی سوسائٹی ہے اس سوسائٹی میں ہم یہ کہیں گے کہ آتش کدے کی تصویر بنانا جو ہے وہ کیا ہوگا؟ حرام ہوگا، اگرچہ آتش کدہ جاندار نہیں. ہندو معاشرے میں تو بے شمار چیزوں کی پرستش ہوتی ہے. ہر وہ چیز جس کے اندر کوئی نفع ہے وہ بھی خدا ہے، ہر وہ چیز جس کے اندر کوئی نقصان کا پہلو ہے وہ بھی خدا ہے. لہذا بے شمار آپ کو درخت ملیں گے کہ جن درختوں کی پرستش کی جاتی ہے، اور ہندوستان میں ایسے درخت آپ کو کثرت سے ملیں گے جنگلوں میں کہ اس کے ساتھ پھر وہ مندر بنا لیتے ہیں اور اس مندر پر حاجت روائی کے لیے جایا جاتا ہے. ایک مندر کو دیکھنے کا مجھے بھی اتفاق ہوا کہ وہ مندر صرف اس لیے تھا کہ وہاں ایک درخت تھا، اس درخت پر خواتین جایا کرتی تھی کہ جس کے بچہ نہ ہو وہ بچہ مانگنے کے لیے اس درخت کے پاس جائے اور اس درخت سے اپنے لیے بچہ مانگے تو اس کو بچہ پیدا ہو جائے گا. گویا بچہ دینے والا خدا وہ بن چکا تھا. وہ درخت بڑا پرانا غالباً برگد کا درخت تھا. تو اب آپ یہ دیکھیے کہ اس قسم کی اگر سوسائٹی ہے، اگر آپ اس کی تصویر بنا کر فروخت کریں تو اس معاشرے کے اندر وہ تصویر تو بت کے لیے استعمال ہوگی. تو اس طرح آپ دیکھیے کہ جس چیز سے شرک پھیل رہا ہو اس کی تصاویر بھی ممنوع ہے، اس لیے کہ وہ شرک کا ذریعہ بن رہا ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ تصاویر تو ہو گئی حرام، نمبر 1 نمبر 2 دونوں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ تصاویر نمبر 3 پر ہم نے بیان کی تھی کہ جو محض لہو و لعب کے لیے استعمال ہوتی ہیں اور ان کا کوئی مقصد نہ ہوتا ہو. تو جن چیزوں کا کوئی مقصد نہیں، اسلام میں یہ چیز کبھی بھی پسندیدہ نہیں رہی. تصویر کو بطور فن کے، بطور ایک آرٹ کے مسلمانوں نے کبھی نہیں اپنایا، خاص طور پر جاندار کی تصویر. تو بطور فن کے محض لہو و لعب کے لیے فن کے طور پر اس کو استعمال کرنے کی کبھی ہمت افزائی نہیں کی گئی اور اس کو کبھی بھی کوئی اچھا اور پسندیدہ شغل تصور نہیں کیا گیا. البتہ اب رہ جاتا ہے صرف ایک قسم کی تصاویر کہ وہ تصاویر جن کا مقصد تعلیم و تدریس ہو، جن کا مقصد سائنٹیفک ریسرچ ہو، وہ تصاویر جن کا مقصد معاشرے کے اندر تعلیم و تربیت ہو یا انویسٹیگیشن ہو. بہت سے کرائمز ہیں، جرائم ہیں کہ جن کے اندر ساری انویسٹیگیشن کے لیے یہ چیز بڑی ہیلپ فل ثابت ہوتی ہے. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا وہ بھی حرام ہے؟ ان کو اب دیکھنا ہوگا کہ وہ حرام ہیں یا نہیں. اچھا، اب ان روایات کو دیکھیے کہ جن روایات کے اندر ہمیں اس بات کا وہ ملتا ہے کہ جن میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا اپنی سہیلیوں کے ساتھ، گڑیوں کے ساتھ کھیلنا، یہ روایت صحاح کی کتاب میں ہے، مسند کتابوں میں متعدد طریقوں سے منقول ہے. صحیح مسلم کی روایت میں نقل کرتا ہوں کہ صحیح مسلم میں اس طرح ہے کہ عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا انہا کانت تلعب بالبنات عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں تھیں اور وہ کھیلا کرتی تھیں. یعنی یہ ایک دفعہ کا واقعہ نہیں ہے، یہ کہلاتا ہے ماضی استمراری.
ماضی استمراری کا مطلب یہ ہے کہ وہ عمل ماضی میں متعدد بار پایا گیا ہو. وکانت تأتینی صواحبی، اور میرے پاس میری سہیلیاں بھی آ جایا کرتی تھی، اور وہ سہیلیاں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم آتے تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر وہ بھاگ جایا کرتی. بعد میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں دوبارہ میرے پاس بھیج دیا کرتے تھے کہ ٹھیک ہے تم عائشہ کے ساتھ. اچھا، اب ان گڑیوں کے بارے میں انہیں دیکھنا ہے کہ یہ کیا تھیں، کس قسم کی گڑیاں تھیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ کے گھر کے اندر حضرت عائشہ کے پاس ہوتی تھی یہ. اچھا، اس کو حضرت امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے ابھی ذکر کیا ہے کہ غزوہ خیبر سے واپس آئے تو گڑیاں طاق میں رکھی ہوئی تھی. یہ بھی ذکر آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوہ خیبر سے واپس آئے تو گڑیاں طاق میں رکھی ہوئی تھی، سامنے پردہ پڑا ہوا تھا، ہوا کے جھونکے سے پردہ ہٹ جاتا تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر گڑیوں پر پڑا کرتی تھی. آپ نے حضرت عائشہ سے پوچھا اچھا عائشہ یہ کیا ہے؟ عائشہ نے فرمایا کہ یہ میری گڑیاں ہیں. انہی گڑیوں کے اندر ایک گھوڑا بھی ہوگا بنا ہوا، اور وہ گھوڑا جو تھا اس کے پر بھی تھے. تصور ہے بنا دیا کسی بنانے والے نے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ گھوڑا کیسا ہے؟ گھوڑے کے بھی بلا کئی پر ہوتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکراتے ہوئے یہ بات فرمائی. اس پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ کیا قصے کہانیوں میں سنا ہوگا کہ حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس بھی ہم نے سنا ہے کوئی ایسا گھوڑا تھا کہ اس کے پر تھے. تو بہرحال یہ اس قسم کا تھا. اس پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے کہ آپ کے دانت بھی نظر آئے. اس کے بعد ابو داؤد نے کہیں یہ نہیں لکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غصے کا اظہار کیا ہو اور یہ کہا ہو کہ انہیں فوری طور پر توڑ دو، ٹھیک، یا ان کو ہٹا دو، اس قسم کی بات. اچھا، یہ روایت ہمیں ملتی ہے. اچھا، اب یہ دو روایتیں ہوئیں. ایک تو روایت سہیلیوں کے ساتھ کھیلنے کی ہے اور ایک روایت غزوہ خیبر کی. تو غزوہ خیبر تو بہت بعد میں ہوا نا. اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلی روایت ابتدائی دور کی ہے کہ جب حضرت عائشہ کی عمر چھوٹی ہوگی اور کھیل لیا کرتی ہوں گی کبھی کبھی سہیلیوں کے ساتھ. اور دوسری روایت اس کی ہے کہ جب کھیل کود کا زمانہ جا چکا لیکن بچپن کی چیزیں تھی رکھ دی ایسی غزوہ خیبر کے وقت تک کی، تو اس وقت طاق میں رکھی ہوئی ہوں گی، اس سے آگے کچھ نہیں. یقیناً ڈیکوریشن کے لیے نہیں رکھا تھا، لیکن یہ کہ تصاویر ڈیکوریشن کے لیے مسلمانوں نے کبھی بھی استعمال نہیں کی ہے نا. لیکن یہ ہے کہ چونکہ وہ بچپن میں کھیلا کرتی تھی رہ گئی تھی، اب کھیل کود کا تو زمانہ نہیں رہا، انہیں اٹھا کے رکھ دیا. رکھی بھی رہتی تھی پردے کے پیچھے، لیکن ہوا سے کبھی پردہ ہٹ جاتا تھا تو وہ نظر بھی آ جاتی تھی. اب ان دونوں موقعوں پر اگر ہم پورا تجزیہ کریں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ناراضگی کا اظہار نہیں کیا. ناراضگی کا اظہار یہاں کہیں نظر نہیں آ رہا ہے. کیوں نظر نہیں آ رہا ہے؟